السلام علیکم جی رول. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں دلی روٹس. ہم کچھ ہندو انتہا پسندوں پہ بات کریں گے جو مسلمانوں کو، غیر مسلمانوں کو اور منورٹیز کو ہندوستان میں قتل عام ہو رہا ہے، اسپیشلی دلی میں. تو یہ نہ ہندوازم کا فلسفہ ہے، نہ سکھزم کا فلسفہ ہے، اور نہ ہی اسلام کا فلسفہ ہے کہ کسی انسانیت کو قتل عام کیا جائے. تو میجر آف پوائنٹ آف ڈسکشن ہوں گی ہماری. تو یہ میجر آف پوائنٹس ڈسکشن ہے ہماری دلی روٹس. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. تو دلی روٹس جو ہے کیسے اسٹارٹ ہوئے، اس کی امپلیکیشنس کیا ہیں، اثرات کیا پڑ رہے ہیں انڈیا پہ اور ساؤتھ ایشیا اور ورلڈ ایٹ لارج پہ. تو کچھ جرنلسٹ وہاں پہ جا رہے ہیں، بی بی سی کے نیوٹرل جرنلسٹ جا رہے ہیں، وہ نہ مسلم ہیں نہ ہندو ہیں. وہ جرنلسٹ ان کے ویوز کیا ہیں، اور اس کے علاوہ ریزمبلنس ٹو این اینٹی سکھ اینڈ مسلم روٹس. جو سکھ اینٹی سکھ روٹس ہوئے تھے جس میں 3,000 سے زیادہ سکھ قتل عام کیے گئے تھے، اس سے بھی اس کو جو ہے ریزمبلنس کیا جا رہا ہے. 1985 میں یہ واقع ہوا تھا، اور مسلم روٹس بھی ہوئے تھے 2002 میں گجرات میں. تو یہ اس روٹس اس سے بھی کنیکٹ کیے جا رہے ہیں. تو پروفیسر ورشنی کے ویوز کیا ہیں اباؤٹ دا دلی روٹس، مسلم میجورٹی ایریاز کون سے ہیں جہاں پہ یہ ہو رہے ہیں، اور بی بی سی کی رپورٹ کیا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے. وائی روٹس ٹرن ڈیڈلی سو کوئکلی، تو کو جو ہے یہ روٹس جو ہیں وہ اتنی جلدی کیسے جو ہے پھیل گئے. تو واٹ اتھارٹیز آر ڈوئنگ، اور انڈیا کی اتھارٹیز کیا کر رہی ہیں. ہندوازم، مسلم اور سکھزم، یہ جو فلاسفی ہے، چاہے یہ 3 مذہب ہو یا کوئی اور مذہب ہو، سب کی جو فلاسفی ہے وہ فلاسفی آف لو اینڈ ہیومنٹی ہے اور انسانیت پہ ہے. مگر آج ہم نے انسانیت کو جو ہے نا چھوڑ دیا ہے، اور اپنے مذہب کی ایون فلاسفی کو بھی چھوڑ دیا ہے، جسٹ بیکاز آف دا سم ایکسٹریمسٹ. کچھ ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ جو ہیں پورے مذہب کا نام خراب کر رہے ہیں. تو لیٹس سی آج ہم اس پہ بات کریں گے. اصل میں جو دلی روٹس بگن ہوئے تھے وہ ایک سمال کلیش پہ بگن ہوئے تھے. کس کے بیچ میں ہوئے تھے؟ یہ سپورٹرز اور اپوننٹس کے بیچ میں ہوئے تھے. جو کون سے سپورٹرز اور اپوننٹس تھے؟ یعنی سٹیزن لا شپ جو ہے بل، امینڈمنٹ بل کیڈ، یعنی سٹیزن امینڈمنٹ بل جو پیش کیا گیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کے طرف سے. یہ سٹیزن امینڈمنٹ بل پیش کیا گیا تھا انڈیا میں، جس میں بہت سارے ہندو، مسلم، سکھ اور جو ہے ہیومنٹی لو کرنے والے سب جو ہیں وہ اس بل کے خلاف جو ہے امت شاہ نے، بی جے پی کے امت شاہ نے پاس کروایا تھا. تو اس کے خلاف جو ہے وہ ہائیلی پروٹیسٹ اسٹارٹ ہوئے. تو جو کچھ ہندو انتہا پسند جو ہیں وہ اس بل کو سپورٹ کرنے والے ان پروٹیسٹ کو سپریس کرنے کے لیے انہیں وائلنس پہ آ گئے. تو وائلنس سپورٹرز کو، وائلنس اپوننٹس کو، جو بل کے اپوننٹس ہیں ان پہ وائلنس کرنے لگے. تو اس سے یہ جو ہے ایک فل بلاؤن جو ہے ریلیجیس روٹ اسٹارٹ ہوئے بٹوین ہندو اینڈ مسلمس. تو لیٹس دس از آر نیکسٹ سلائیڈ. دو ٹائمنگ آف دا انریسٹ از بینگ سین. جو سب سے زیادہ جو سین کی گئی تو وہ مودی نے، نریندر مودی نے وہ اپنی دلی پولیس کو جو ہے آرڈر کیا کہ جب یو ایس اے کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے ٹرمپ انڈیا کے وزٹ پہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 دن میں جو دلی ہے وہ ہمیں جو اپوننٹس ہیں اس کے بل کے وہ ہمیں کلین چاہیے، یہ راستہ ہمیں کلین چاہیے. کوئی بھی یہاں پہ جو ہے نا سلوگنس نہ ہونے چاہیے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو پولیس نے جو ہے نا ان پہ وائلنس کریٹ کیا. تو وائلنس کریٹ کرنے میں جو وائلنس ہے وہ اسکیلیٹڈ ہوا. اس کے بعد جو ہے ٹرمپ کی وزٹ کے دوران، اور میکنگ اٹ ٹو اے نیشنل اینڈ گلوبل ہیڈ لائنس. تو یہاں پہ کافی میڈیا آئی تھی، بی بی سی رپورٹس ہوئی تھی، تو آئی ہوئی تھی ڈیورنگ دا ٹرمپ وزٹ. تو اس وجہ سے یہ نہ صرف انڈیا کا ایشو بن گیا بلکہ جو ہے یہ پوری گلوبل کا ایشو ہائی لائٹ ہو گیا. اب ہم دیکھیں گے کہ جرنلسٹ کا کیا ویوز ہیں. تو جرنلسٹ کہہ رہے ہیں covering the violence were stopped by the Hindu readers and asked about their religions. جب بھی جرنلسٹ کوئی وہاں پہ
رپورٹنگ کرنے جا رہا تھا تو انہیں جو ہے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے، آپ کہاں سے بلونگ رکھتے ہیں، پھر جو ہے انہیں رپورٹنگ کی جو اجازت دی جا رہی تھی۔ تو بی بی سی رپورٹرز سا مسلم ریزیڈنٹس ان مصطفیٰ آباد، جہاں پہ سب سے زیادہ ریوٹس ہو رہے ہیں، وہاں پہ بی بی سی رپورٹس نے یہ پبلش رپورٹ کی ہے رپورٹرز نے کہ بہت سارے مسلمان جو ہیں مصطفیٰ آباد سے وہ اپنے گھر جو ہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے بیگس، بنڈلس آف دیئر بلونگنگس، اپنے سامان کے ساتھ، کہ انہیں خوف ہے کہ پھر جو ہے زیادہ سے زیادہ وائلنس کریٹ نہ ہو جائے، جن کی وجہ سے ان کی زندگی بھی خطرے میں آ سکتی ہے۔ اور اس ریوٹس کو جو ہے نیئرلی جو ریزمبلنس دی جا رہی ہے وہ 86 ریوٹس جو اسٹارٹ ہوئے تھے، جس میں 3000 سے زیادہ سکھ بھی قتل عام ہوئے تھے ان دا کیپیٹل 1984 میں۔ تو یہاں پہ پرائم منسٹر، تب کا پرائم منسٹر اندرا گاندھی تھا، جس کو قتل عام کیا گیا تھا اس کے اپنے ہی سکھ باڈی گارڈ نے۔ تو اس پھر جو ہے 2002 میں بھی ریوٹس ہوئے تھے، مور دین 1000 پیپل موسٹلی مسلمس وہ ڈیتھ کر کے گئے تھے ان اینڈ ٹرین فائر کلڈ 6 ہندو پلگرمس ان گجرات، جب گجرات میں ٹرین فائر میں 60 ہندو پلگرمس یعنی زائرین قتل ہوئے تھے، تو اس میں سے 1000 مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا تھا گجرات میں۔ اور یہ بھی ایلیگیشنز لگائے جا رہے تھے تب جو ہے مودی جو ہے وہاں پہ چیف منسٹر آف اسٹیٹ تھا، تو اس میں چیف منسٹر آف اسٹیٹ یعنی مودی کا بھی ہاتھ تھا، یہ بھی ایلیگیشنز تھے۔ دا پولیس ور ایکیوزڈ آف کمپلسٹی ان بوتھ روٹس، دونوں روٹس میں جو ہے اس میں پولیس کا بھی ہاتھ تھا، یہ بھی ایلیگیشنز لگائے جا رہے تھے، جیسے کہ سملر ایلیگیشنز ابھی کے روٹس میں لگائے جا رہے ہیں۔ یہ سارے جو روٹس اسٹارٹ ہوئے ہیں بیسیکلی یہ بھارتی جنتا بی جے پی جو ہے مودی کی پارٹی، وہ بیکاز آف دا جو ہے کیڈ ہے یعنی سٹیزن امینڈمنٹ بل کے اپوزٹ اور سپورٹرز کے بیچ میں ہیں۔ یہ اس سے جو ہے نا اس کو ایک جو چنگاری لگی ہوئی ہے، ایک فائر کو چنگاری لگی ہوئی ہے جو اس گروئنگ ڈے بائی ڈے جو ہے دن بہ دن وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ جعفر آباد میں ریلی اسٹارٹ ہوئی تھی، تو یہاں پہ کافی لوگ گیدر ہوئے تھے، یہاں پہ اس میں ٹویٹ کیا گیا تھا کہ جعفر آباد میں بہت سارے لوگ جو ہے اکٹھے ہوں گے، وہ جس میں جو ہے اپوزٹ کریں گے سٹیزن امینڈمنٹ بل کی۔ تو جو ہے پروٹیسٹ کو فیل کرنے کے لیے، پروٹیسٹ کو سپریس کرنے کے لیے مودی گورنمنٹ نے یہ ایکشن اٹھایا تھا، تو ان پہ وائلنس بھی کریٹ ہوا تھا۔ تو سٹیزن امینڈمنٹ بل کیا ہے؟ جو سٹیزن امینڈمنٹ بل ایکٹ ہے وہ ایمنسٹی پرووائڈ کرتا ہے ایلیگل نان مسلم امیگرنٹس کو فرام سرٹن مسلم میجورٹی کنٹریز اینڈ ہیز شارپلی پولرائزڈ انڈیا۔ کرٹکس کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سٹیزن امینڈمنٹ بل ہے وہ صرف جو ہے نا اینٹی مسلم بل ہے، جس سے جو ہے مسلمانوں کی پروسیکیوشن کی جا رہی ہے اور منورٹی رائٹس کو سپریس کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی جو ہیں ڈفرینٹ کرٹکس کے ویوز آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بی بی سی کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں۔ اور اپوزیشن لیڈر سونیا گاندھی کا کیا کہنا ہے؟ سونیا گاندھی کہہ رہی ہے کہ یہ جو ریزینیشن ہے وہ سونیا گاندھی ریزینیشن مان رہی ہے ہوم منسٹر امت شاہ سے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از ریسپانسبل فار دا وائلنس، یہ وائلنس پہ کے لیے ریسپانسبل ہیں۔ اور اکارڈنگ ٹو پروفیسر وشنی کے مطابق پولیس ڈو ناٹ ایکٹ نیوٹرلی ٹو اسٹاپ روٹس، کہ جو ہے پولیس بھی نیوٹرلی ایکٹ نہیں کر رہی ان فساد کو روکنے کے لیے۔ تو جو انریسٹ ہے وہ سینٹرڈ ہو رہی ہے میجورٹی مسلم ایریاز کے۔ وہ کون سے ایریاز ہیں؟ موجپور ہے، مصطفیٰ آباد ہے، جعفر آباد ہے، شیو وہر ہے، اور ان نارتھ ایسٹ دلی میں ہیں۔ یہاں پہ سب سے زیادہ ریوٹس ہو رہے ہیں بٹوین دا مسلم اینڈ ہندو۔ اس کے علاوہ ہائر اتھارٹیز کیا کر رہی ہیں؟ تو اس کے لیے ہیں دا دلی پولیس ہیو آلسو بین ایکیوزڈ آف بینگ انڈر پریپیئرڈ۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دلی مسلم ہے وہ پریپیئرڈ نہیں ہیں اور آؤٹ نمبرڈ ہیں۔ مور دین 50 پولیس مینس جو ہیں دلی میں وہ انجرڈ ہو چکے ہیں، اور ان میں سے ایک کانسٹیبل کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے جس کا نام رتن لال تھا۔ اور دیر از اے ہیوی پولیس پریزنس ان دا افیکٹڈ ایریاز، جو افیکٹڈ ایریاز ہیں روٹس کے، وہاں پہ
پولیس کی بہت زیادہ پریزنس ہیں، اور اس کے علاوہ پیرا ملٹری ٹروپس بھی ڈپلوائے کی گئی ہیں ان ایفرٹ ٹو کیپ پیس کو مینٹین کرنے کے لیے. تو یہ ایک گڈ انیشیٹو ہے. تو دیر مسٹ بی اے نیوٹرلائزیشن آف دا پولیس اور پیرا ملٹری کی نیوٹرلائزیشن ہو، کہ جیسے دونوں ہندو اور مسلمان کو روکا جائے، ہندو اور مسلم ایکسٹریمسٹ کو روکا جائے فار کریٹنگ فردر. اور اس کے علاوہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہو رہے ہیں؟ ماسک ان ہومس اینڈ شاپس آف مسلمس آر اٹیکڈ. مسلمانوں کے جو شاپس ہیں، وہ گھر ہیں، وہ دکان ہیں ان کے، وہ جو ہیں لوٹے جا رہے ہیں اور ان کو آگ دی جا رہی ہے، انہیں اٹیک کیا جا رہا ہے. آن دا ادر سائڈس، دوسری سائڈ پہ مسلمان ریوٹرس بھی ہیں، جو مسلم کچھ ایکسٹریمسٹ بھی ہیں وہاں پہ دلی میں، جو وائلنٹ کریٹ کر رہے ہیں. ہندو کے علاوہ کچھ مسلمانس بھی ہیں، روٹرس بھی ہیں، جو جیسے ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں ویسے ایکسٹریمسٹ مسلمس ہیں، وہ اس آگ کو زیادہ بڑھا رہے ہیں. سم آف دیم آلسو آرمڈ. ان میں سے بہت سارے لوگوں نے آرمڈ ہیں، ویپن ہیں ان کے پاس. اور دا نمبر آف ہندو انکلوڈنگ سیکورٹی پرسنلس آر امنگ دا ڈیڈ اینڈ انجرڈ. اور ان میں سے سب سے زیادہ انہوں نے جو ہندو ہیں اور سیکورٹی پرسنل کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچایا، انجرڈ کیا ہے، اور بہت سارے اس میں سے ڈیتھ بھی ہو گئے ہیں. تو جب 20 ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد نریندر مودی نے ٹویٹ کیا تھا کہ اس نے اپیل کی تھی فار دا پیس. اس کے علاوہ یہ بھی امپلیکیشنز تھے. یہاں پہ BBC والوں نے رپورٹ کی تھی، جس کی ویڈیو BBC پہ موجود ہے، کہ torn pages of فرام دا قرآن آر strewn outside the building. اور ایک بندہ جو ہے وہ اسے کلیکٹ کر کے ایک پلاسٹک کی بیگ میں جو ہے وہ سمیٹا جا رہا ہے، اسے رکھتے جا رہا ہے. تو دیز آر گوئنگ ٹو بی ویری ہارینڈس افیکٹس آن دا انڈین ہندو مسلمس اینڈ دا ورلڈ ایٹ لارج. اگر اس طرح سے اور روٹس چلتے رہیں تو یہ نہ صرف انڈیا میں اور فردر بھی، نہ صرف دلی میں، فردر پوری اوور آل انٹائر انڈیا میں جو ہے وہ نقصان کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ زیادہ جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. it has been doing, it is alleged that یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے these routes have been on escalation. یہ جو بڑھتے جا رہے ہیں بیکاز آف دا نریندر مودی، کیونکہ اس کے کچھ ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں. ایکسٹریمسٹ جو ہندوتا جو ہے آئیڈیالوجی ہے اس کی، وہ ہندوتا کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو اس سے جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ کو اور بڑھاوا مل رہا ہے. یہ کچھ جو ہیں پکچرس ہیں جو لی گئی ہیں ڈیورنگ دا دلی روٹس. یہ آپ دیکھتے، بچے بڑے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہیں یہاں پہ فائرز کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کا. اس کے علاوہ یہ پروٹیسٹ ہے جو NRC اور CCA کے اگینسٹ میں کچھ ایون ہندو جو ہیں ایجوکیٹڈ ویمن، ہندو ایجوکیٹڈ جو ہیں مین، وہ بھی اس کے خلاف ہیں، اگینسٹ ہیں، کہ یہ جو ہیں، اور سکھ بھی ہیں اس کے اگینسٹ، کے جو ہے یہ نان منورٹی کے ساتھ انڈیا میں انجسٹس ہو رہا ہے. تو یہ آپ پروٹیسٹ ان کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے، شاپس کو جلایا جا رہا ہے. یہ پکچر جو ہیں وہ آن دا ایئر ہیں سوشل میڈیا پہ، BBC رپورٹس پہ، جو ہر نیوز پیپرز میں، میگزینس میں یہ آپ کو اویلیبل ہوں گی، اور ویڈیوز اویلیبل ہیں. اور یہ دیکھیں پورا کا پورا شہر جو ہے وہ جو ہے روٹس میں گھرا ہوا ہے. تو یہ آپ خود یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے about the humanity, minority rights. The Prophet Muhammad said, "Be aware who is cruel and harsh to non-Muslims and minority, curtailing their rights, overburdening them, or stealing from them. I will complain to God about that person on the day of judgment." ایون ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا ہے کہ نان مسلمس منورٹی کو آپ ان کے رائٹس کو جو ہیں سپریس نہ کریں، ان کے ساتھ ہارش نہ ہو، کرول نہ ہو. اس کی ایگزامپل یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چارٹر آف مدینہ دیا تھا تو وہاں پہ بھی وہ جوش کے رائٹس کو اور قریش کے رائٹس کو، مہاجرین کے رائٹس کو جو ہیں وہ سیکیور کیا گیا تھا، وہ ایکولی ورشپ کر رہے تھے. تو اسلام بھی یہ جو ہے وہ ٹیچنگ دے رہا ہے کہ آپ جو ہیں نان مسلمس پہ، منورٹی پہ کرول نہ ہو، ہارش نہ ہو. تو اس کے علاوہ یہ دیکھیں
تو سورہ یہ قرآن پاک کی سورہ بھی ہے، whoever kills an innocent life it is as if he has killed all of humanity. اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا مطلب اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو these are the teachings of the Holy Quran. تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمان جو ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں، مسلمس کو جو ہیں وہ بھی قرآن کی اس آیاتوں کو ذہن میں رکھیں، کسی کا جو ہے نا روٹس میں یہ جو ہے نا انوالو نہ ہوں. اس کے علاوہ یہ جو ہیں ہی ہو ریگریٹس آل مین آل از اکول ایز اکول از ریلیجیس، وہ سارے مین جو ہیں وہ ایکولس ہیں، وہ ہی ریلیجیس ہیں. اس کے علاوہ گرو نانک دیو جی کا بھی یہی کہنا ہے، بفور بیکمنگ اے مسلم، اے سکھ اور ہندو اور اے کرسچن، لیٹس بیکم اے ہیومن فرسٹ. تو سب سے پہلے جو ہے نا مسلمان، سکھ اور ہندو اور کرسچن ہونے سے سب سے پہلے جو ہے ہمیں ایک انسان ہونا چاہیے، دوسرے انسان کو سپریس نہیں کرنا چاہیے، ٹارچر نہیں کرنا چاہیے، اس کو جو ہے نا وائلنس کریٹ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی سکھزم کا جو ہے وہ ریلیجن ہے، یہ سکھزم بھی ریلیجن اس پہ جو ہے پریچ کر رہا ہے. تو اس کے علاوہ گاندھی کا کیا کرنا ہے، ایون جو بھگوت گیتا پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے، if I were asked to define the Hindu creed I should simply say search after truth through non-violent means. Hinduism is a relentless pursuit after truth. تو ہندوازم بھی جو ہے وہ سچ کی پرچار کرتا ہے اور نان وائلنس پہ بلیف کرتا ہے. تو یہ بھی بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے. تو گاندھی کا بھی یہی کہنا ہے. تو جو ہے نا کوئی بھی ریلیجن ہو، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچنٹی ہو، جیش ہو یا مسلم ہو، تو ہمیں جو ہے نا وہ نہیں سکھاتا کہ ہم وائلنس کریٹ کریں، ہم ایک انسان کا قتل کریں. تو ہمیں جو ہے نا اپنے ریلیجن کی ٹیچنگز پہ ایکٹ کرنا چاہیے اور جو ہے ہمیں پیشنس رکھنا چاہیے. So hope you got the lecture. This was the end of the lecture. We will soon meet to another lecture. Till then, goodbye.